لیکن میں اپنا پھر بات آگے رکھوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آنیسٹلی یہ فیل کرتا ہوں، میرا دل ہی کہتا ہے کہ بیرسٹر بھائی صاحب یہ جو آپ بل لے کے آئے ہیں، جس کے ساتھ پورا ایوان نہیں پورا پاکستان کھڑا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میں روز آخرت اس بات کی گواہی دوں گا کہ اگر ایک بندے نے جنت میں جانا ہے میری جگہ آپ چلے جائیں۔ جناب چیئرمین صاحب، جہاں تک علاقائی زبانوں کی بات ہے اس بات تک میں کھڑا ہوں ربانی صاحب کے ساتھ، اور میں نہیں کھڑا اس پہ آئین پاکستان بھی کھڑا ہے۔ آرٹیکل 28 انشور کرتا ہے اور آرٹیکل 251 بھی انشور کرتا ہے۔ آرٹیکل 28 انشور کرتا ہے کہ ہم نے جس طرح اپنی ماں کی حفاظت کرنی ہے ویسے ہم نے اپنی مادری زبانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ میں پشتون ہوں لیکن میں پرائیڈ پشتوں سے زیادہ اسلام پہ فیل کرتا ہوں۔ میں پہلے پاکستانی ہوں پھر پشتون ہوں، لیکن اپنی زبان کو اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یم پختون د پختنو سرزم زب پلار د میڑنو سرزم وی اغیار چی د دوزخ جبدا زب جنت تم د پختو سرزم چڑ فریدا کوٹے اتھے ویک گھر گھر لگی اگ تو سمجھی میں دکھی ہاں ایتے دکھی سارا جگ۔ اس پنجابی کلام کی آپ مجھے انگریزی میں پشتو میں ٹرانسلیشن کر کے دکھا دیں۔ یہ جو پشتو کا میں نے بولا ہے اس شعر کا مجھے اردو میں ٹرانسلیشن کر کے بتا دیں۔ آپ نے اہل زبان ہونا ہے زبان کے مغز تک پہنچنے کے لیے۔ وی کو خزشنے میں پقبر وے ولاڑے کو غلام مڑو مرازے تو کے پلاڑے کو پخپلو ونو نوم لمبے دلے پمام پلی توے د جماعت غاڑے وی کو فوج د دشمن میں قطرے نکڑ بیا موری پکم مخبہ بیا پما پسے تجاڑے وہی کدا علی محمد خان ابھی بل پہ وہی کدا بے ننگ ملک میں وہی کدا بے ننگ ملک میں باغی آدن نکڑوی مورے پکم مخبہ بیا پما پسے تجاڑے یا بدا بے ننگ ملک باغی آدن کرم یا با کرم دا پختنو کو سے وجاڑے۔ So nobody is arguing the importance of علاقائی languages, but I seriously disagree on this point that you don't need Arabic to become a good Muslim. You need Arabic to become a good Muslim because you will not be able to understand the message of Allah if you don't know Arabic. How is it possible for you that those languages whose origins of this world, if you want to understand Keats, you don't study Keats in French. If you want, you cannot understand the real meaning of Keats if you want to study it in French. If you want to understand the message of William Wordsworth, go and study English. If you want to understand Sadi, go and learn Persian. If you want to learn the message of Abdur Rahman Baba or Shah Abdul Latif Bhatai, go and understand Pashto and Punjabi respectively. But what to say of me or you? Simple سی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنے ہوئے ملک میں 70 سال بعد ہم ایوان بالا میں اس بات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیا اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے عربی ضروری بھی ہے کہ نہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا آپ کی پسندیدہ زبان انگریزی میں۔ وہ قائد اعظم جس نے 1942 کی میں نے آپ کو بات بتائی، انہوں نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں، قرآن موجود ہے ہماری رہنمائی کے لیے، تو اس کو پھر پڑھنے کے لیے آپ کیوں نہ اوریجنل کی طرف جائیں جو انہوں نے سبھی دربار میں کہا تھا بلوچ سوائل پہ کھڑے ہو کے کہ it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy and true Islamic principles of social and economic justice. وہ کہتا ہے، اردو ترجمہ ہے کہ میرا پکا ایمان ہے، قائد اعظم کہتے ہیں، بابائے قوم کہتے ہیں کہ ہماری اصل نجات تب ہوگی جب ان سنہری اصولوں پہ عمل کریں جو اسلام کے سب سے بڑے قانون دان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ آئے اپنی جمہوریت کی بنیاد جو ہے اسلام کے صحیح اصولوں پر رکھے۔ انہوں نے فرمایا آپ مجھے بتائیں، سمپل سی بات ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، عربی کو پڑھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو فالو کر سکتے ہیں بہتر یا نہ پڑھ کے؟ اور چھوڑیں کہ قائد کیا کہتا ہے، چھوڑیں کہ میں کیا کہتا ہوں، یہ تو دیکھیں آئین کیا کہتا ہے۔ آرٹیکل 31 اس سے پہلے پریمبل جو ہر آئین کا حصہ رہا، پریمبل میں ہمارے فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن کیا کہتے ہیں، کوئی 5واں پیرا ہے میرے خیال میں، wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective affairs in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. پریمبل جو ہر آئین کا حصہ رہا، اور آرٹیکل 31 is very much clear۔ اگر اس کے بعد ہی کسی کو سمجھ نہیں آتی تو ہم پھر آپ ایک دوسرے کے لیے دعائی کر سکتے ہیں۔ آپ کا آئین کہتا ہے پرنسپلز آف پالیسی میں
Islamic way of life, Article 31, Sub-Article 1, Sub-Clause 1, Sub-Article 1. Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Quran and Sunnah. کہ زندگی کا مقصد سمجھنے کے لیے آپ قرآن اور سنہ پہ عمل کرنے کے لیے ان کے لیے مناسب اقدامات لیں. اور سب آرٹیکل 2 کیا کہتا ہے؟ پھر میں اپنی بات جو ہے کلوز کرتا ہوں. جی پلیز. The state shall endeavor as respect to the Muslims of Pakistan, sub clause A, to make the teachings of Holy Quran and Islamiyat compulsory, to encourage and facilitate the learning of Arabic language, and to secure correct and exact printing and publishing of the Holy Quran. تو سر آنریبل چیئرمین صاحب، اگر قرآن سمجھ میں آ گیا نا، پہلا جو کام ہوگا دہشت گردی ختم ہوگی. اگر قرآن سمجھ میں آ گیا، کوئی مجھے ہاتھ سے پکڑ کے نہیں کہہ سکتا کہ جا کے اس کو مارو، تم بہتر مسلمان ہو. میں پہلے قرآن پڑھوں گا، پھر اس کو کہوں گا کہ جناب والا میرا دین تو بڑا بیچ کا مذہب ہے، میرا مذہب تو بڑا جو ہے، یہ تو بڑا معتدل مذہب ہے. یہ آپ مجھے کون سا اسلام سکھا رہے ہیں؟ چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا، کوئی اس کو لے جا کے خودکش بمبار بنا رہا ہے، کوئی اس کو لے جا کے دوسروں پہ کفر کے فتوے لگا رہا ہے. جب قرآن سمجھ میں آ گئی، مغز سمجھ میں آ جائے گا. آئی تھنک ون آف دا بیسٹ بل جو اس ایوان میں نے اس پہ بڑی بات کی ہے. میرے خیال میں میرے ادھر ہوتے ہوئے اس سے بہتر بل شاید نہ آیا ہو. ملک صاحب تشریف رکھیں. جی سراج صاحب پلیز. سراج صاحب.